ہو سکتا ہے. صاحب آپ کہنے سے پہلے بات یہ کہہ رہے تھے کہ آج جسٹس بابر ستار کا جو خط کا ایک حصہ سامنے آیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ آیا, ان کو پیغام دیا گیا, پھر اٹارنی جنرل نے پریس کانفرنس کی, پھر آپ کی منسٹرز نے وضاحت کی کہ وہ تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا ان کو کہ جو سرویلنس کے معاملات ہیں ان کیمرہ کر لیں. تو ہم ذرا ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشری آپ کو تکڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا متنازع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کے آدھے معاملات اپوزیشن کے حکومت کے جوڈیشری سے منسلک ہیں. دیکھیں, بابر ستار صاحب کو جو میں جانتا ہوں, جس قسم کے وہ ایک اچھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور یعنی اچھے انسان ہیں, تو انہیں خط ضرور آیا ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ خط جو ہے وہ کہتے پیغام آیا, وہ پیغام آیا ان کو اور انہوں نے اپنے خط میں اس کا ذکر کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیغام بھیجنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے پھر اس کی وضاحت کی کہ میں نے پیغام دیا تھا. یعنی ایسی صورتحال میں کوئی صورتحال سے فائدہ اٹھانے والا بھی پیغام بھیج سکتا ہے, اور ایسی صورتحال میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. انہیں یقیناً کوئی پیغام یا انہیں کوئی خط آیا ہوگا, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرف سمجھا جا رہا ہے کہ اس طرف سے ان کو کوئی پیغام. کیونکہ وہ تو وضاحت اٹارنی جنرل نے دے دی کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو آڈیو لیکس والا کیس ہے اس کو آپ ان کیمرہ سنیں, جس کی تشریح بابر ستار صاحب نے یہ کی جو ایک حصہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے انٹیلیجنس والوں کے حوالے سے. تو آپ کی حکومت تو آج اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہی ہے. لیکن اس پہ آئیے گا, ہمارے جو اپوزیشن کے نمائندگان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشری اب تگڑی ہو رہی ہے, متنازع نہیں ہو رہی ہے, اور 6 جج صاحبان نے خط لکھ کے بڑا کام کیا ہے, اور آہستہ آہستہ اب وہ رنگ نظر آئے گا جو ابھی جم رہا ہے. دیکھیں, اس میں جوڈیشری میں میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے وہ بڑا بہتر ہونا چاہیے, اور بڑے مضبوط اور اچھے لوگ جو ہیں وہ آنے چاہیے. بابر ستار صاحب جب آئے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کتنا زور لگایا تھا کہ یہ نہ آئیں, لیکن یہ ایک آدمی ٹھیک تھا. تو آج وہ آدمی جو ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہا ہے, بھلے وہ بات جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. تو اس وقت تو ایسے لوگ جب بھی جوڈیشری میں ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں. آج سے یعنی 50 سال پہلے کی 40 سال پہلے کی مثالیں موجود ہیں کہ اچھے لوگوں نے سٹینڈ لیے ہیں, اور اس زمانے میں بھی اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ شاید آج اتنا مشکل نہیں ہے جرأت کا مظاہرہ کرنا. شیخ صاحب, لیکن آپ کو چیف جسٹس کیوں نہیں پسند آپ کی جماعت کو, قاضی فائز عیسی صاحب؟ دیکھیں جی, ہماری جماعت کی بہت ساری کنسرنز ہیں جو ہمارے لیڈر بھی شیئر کر چکے ہیں اور ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں, اور ایک واضح بائزڈ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر جیسے آپ لنڈن پلان کی آپ بات خود ہی کر رہے تھے, نہیں وہ آپ کے بانی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا. رانا صاحب نے ایک بات کی, اور بالکل ان سے اتفاق کرتے ہوئے, کہ بابر ستار از اے ویری اپرائٹ مین, اور بڑے اچھے آدمی ہیں. جج ہونے سے پہلے بھی میں ان کو دیکھا, میں ان کو جانتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 ججوں کا خط اور یہ بابر ستار کا یہ معاملہ, اسے تکڑے ہونے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ججوں کی طرف دیکھتے ہیں انصاف کے لیے, اور جب جج خود اپنے معاملے جو ہے وہ نہ نپٹا سکیں اور اس میں تعین نہ کر سکیں کہ اس میں ان کے ساتھ کون جو ہے وہ زور زبردستی کر رہا ہے, تو پھر انہوں نے ہمیں کیا انصاف دینا ہے. تو اگر ایک جج اپنے لیے ہمت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, ہی مسٹ بی اے گڈ جج. نہیں وہ لیکن شاید یہ بات ان کے علم میں نہ ہو کہ جب بابر ستار صاحب کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپائنٹمنٹ میں آیا تو جتنی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنا انہوں نے زور لگایا نا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ نہیں آنا چاہیے. علی محمد خان جو ہے وہ ہمارے ممبر تھے, انہوں نے کہا, انہوں نے بھی یعنی پورا منت تک گئے کہ مولانا صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو روکنا ہے ہر قیمت پہ, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. I am not privy of any information. میرے علم میں اچھا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی ایسوسیشن کے اندر یہ ریکارڈ, لیکن یہ بڑی ضروری تفصیل ہے. کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کے کالم نہیں آپ نے پڑھے. اگر بابر ستار صاحب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ریکارڈ کا حصہ میرے خیال میں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرف یہ معاملات جاتے ہیں. واپس آ جائے ذرا, یہ نظام جو ہے
آزاد جموں اینڈ کشمیر سے لے کے اور آج تو اور بھی ایک ایشو سامنے آ گیا کہ دبئی میں کتنے پاکستانی کو کتنی جائیدادیں ہیں، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ جائیدادوں کا جو ہم نے ریفرنس دیا ہے وہ غیر قانونی یا اللیگل پیسے سے بنی ہوئی ہیں، لیکن جائیدادیں ہیں $11 بلین ورتھ آف ریل اسٹیٹ، سیکنڈ لارجسٹ بائر گروپ پاکستانی جو ہیں دبئی کے اندر ہیں، اور اس میں نام بھی کچھ سامنے آیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے آیا ہے، ان کے بچوں کا نام سامنے آیا ہے، اور فارن منسٹر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ان کے بیٹے کا نام بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نام ہے۔ وہ بھی تنازع ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ بھی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی ہے، آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کا لیڈر جو ہے ان کو فارم 47 والا کہتا ہے، آرمی کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے، تو سسٹم یہ چلے گا کیسے جس کا آپ حصہ ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر کہتے ہیں وہ ہم سب اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور اس کا ہم بارہا ہر جگہ پہ ذکر کر چکے ہیں۔ آپ نے دبئی کا ذکر کیا، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، موسٹ آف دوز پیپل آر پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ اس وقت گورنمنٹ کیا ہے؟ اب یہ وہ لیکس جو میں سن رہا ہوں ابھی میڈیا پہ ہی میں نے سنا، دبئی لیکس، اب وہ کس شیپ میں آئیں گی اور اس کا پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے، اور اس وقت وہ کیوں آ رہی ہیں، اور اس باہر جائیداد خریدنا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن کس پیسے سے خریدی گئی، کس طریقے سے پیسہ اس کا سورس کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں نظام تو طلعت بھائی یہی ہے، اسی نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور اسی نظام کو ٹھیک کر کے ہمیں آگے لے جانا ہے۔ کیسے ٹھیک کرنا؟ دیکھیں جب آپ نے بات نہیں کرنی، جب آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، بری چیز کو آپ کنڈیم کریں گے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق سچ کی بات کریں گے، یہ پہلا قدم ہوگا۔ نظام کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ جس وقت آپ بنیادی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر ان کی بہتری کے لیے کام شروع کرتے ہیں، اصلاح کے لیے کام شروع کرتے ہیں، نظام یہاں سے بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ ساری حکومت مینڈیٹ چور ہے، اور فوج کا سربراہ، فوج ساری ملا کے بادشاہ ہے، یہ آپ کی پارٹی کا بیان ہے۔ تو پاکستان میں تیسرا، سر آپ مجھے یہ بتائیں، تیسرا بندہ ہے، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، سر آپ مجھے یہ بتا دیں، ابھی یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھے؟ جی دیکھیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ کوئی نہیں تھا دکھانے کا، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دکھائے، آپ کے چینلز نے آپ کو دکھائے، جو ہمارے باقی فارم 47 والوں کی سٹوریز ہیں، اگر آپ ایک ایک کرنی شروع کر دیں کہ کس کو کس جگہ پہ آر او کے آفس میں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا، وہ آپ کا نیریٹیو ہے۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ نیریٹیو بلڈ ہوا نا جی زمینی حقائق سے۔ بات کے رانا صاحب سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے، فوج سے آپ نے لڑائی کرنی ہے، تو پھر چلائے گا کیسے نظام؟ اس میں دیکھیں ان کی بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے چوری کر کے تو ہمیں دے دیا۔ ٹھیک، تو جس نے چوری کر کے دیا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہ دیکھیں یہی موقف ہمارا تھا 2018 میں، اس وقت آر ٹی ایس تھا، اب فارم 47 اور 45 ہے۔ تو اس وقت جب ایک نظم قائم ہو گیا، حکومت بن گئی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، تو ہم نے جب شور شرابہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا تجربہ تو ناکام ہو گیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں کچھ نہیں نکلا، 2013 میں پھر جو ہے وہ اس کے فیصلے میں تنقید ہوتی رہی، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایسا کرتے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے آپ حل کریں، اور جن سیٹوں پہ آپ کہیں گے وہاں پہ ری الیکشن ہو جائے گا، یا اس کا جو بھی پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پارلیمانی کمیشن بن گیا، پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، میں اس کا ممبر تھا، اس کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پرویز خٹک صاحب سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب اس کی میٹنگ، اس نے کہا عمران خان مجھے اجازت دے گا تو دوسری میٹنگ کروں گا۔ تو معاملہ یہ کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا لیں، ویسے بنا جیسا پرویز خٹک والا تھا، نہیں اب کے بہتر بنا لیں۔ اگر اس وقت وہ پارلیمانی کمیشن کام کرتا اور اس وقت ہونے والے الیکشن کے اوپر جو اعتراضات تھے وہ ریڈریس ہو جاتے تو شاید دوبارہ یہ موقع ہی نہ آتا۔ تو پھر آپ انگیجمنٹ کی بات کریں، لیکن پہلے نقطے پہ آئیے گا جنہوں نے مبینہ طور پر چوری کر کے ان کے حوالے کیا، ان سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں بات یہ ہے، خان صاحب نے آج سے 3 ہفتے پہلے بھی یہ کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ
میں بالکل مذاکرات کا حامی ہوں. پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اور ہمیشہ مذاکرات ہوتے مخالفوں کے ساتھ ہے. اوبویسلی سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی ہے. تو آپ اس بات کا تعین کریں ہمارا سب سے بڑا مخالف کون ہے. اوبویسلی جس نے ہم سے چھین کے چیزیں ان کو دی ہیں یہ تو بینیفیشری ہوئے, تو ہمارا بڑا مخالف وہی ہے. ٹھیک, بات آپٹکس میں یا فلسفی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بات کر دی, یہ بات کھل کے کر لیتے ہیں. یہاں پہ حالات اس وقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر اپنی مرضی کے وزیر نہیں لگا سکتے ہیں آپ, اپنے افسران اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہیں آپ, اپنے بندے بہت سے معاملات ہیں سامنے آ رہے ہیں اور کچھ آ جائیں گے, آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ آپ کو دیا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں آپ کو پارٹی کا موقف جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے دوں گا, ان سے کس حوالے سے بات کریں. ان کے تو اپنے معاملات بہت کمزور ہیں. ٹھیک, ان بیچاروں کو تو خود حکومت انہوں نے دے دی ہے مگر آزادی کوئی نہیں دی ہے. یہ تو آزادی سے اپنی حکومت بھی انجوائے نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا معاملہ طے کرنا ہے. اور دوسری بات, میں نے رانا صاحب کی اس دن گفتگو سنی میڈیا پہ, مذاکرات کی پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں, مگر کیا ان کی گورنمنٹ مینز پرائم منسٹر, ان کی جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں وہ, اور کیا میاں نواز شریف سیم پیج پہ ہیں اس حوالے سے. ہمارا تو موقف ہے سو ہے نا, تو جنہوں نے وہ تو کیا اپنی جگہ کے اوپر ہے. میں ویسے ضمناً پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, 2018 میں جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس وقت تو سارا کام جنرل فیاض میں آپ کو بتاتا ہوں. تو لیکن یہ مذاکرات تو آپ سے کر رہے تھے نا, جنرل باجوہ سے نہیں کر رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے کیا غلط کیا, رانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, غلط کیا ہوگا نا. اس وقت یہ بھی کنڈیم کر رہے ہوں گے ہمارے اس ایٹیچیوڈ, چلو جی غلط کر مان لیا. یہ اینڈ لگانا چاہتے تھے اس وقت کہ جی اس پریکٹس ہونے تھے ختم کر دو, چلو ہون ہو گیا, غلط تھے ختم کر دو. ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت کمزوری سمجھ لیں, کوئی بھی معاملہ سمجھ لیں, مرضی سمجھ لیں, شوق سمجھ لیں, نہیں کیا جی. ہوں اتنے آ جاؤ, ہوں اسی کہنے ہیں بھائی اتنے اینڈ لانے ہیں. چلو اتنے ٹھیک ہے, لاؤ اینڈ بیٹھو. نہیں, وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے. ہم مذاکرات کے سر مخالف نہیں, میری گل سنو, ہم مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں. ہماری جو کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی, اس میں رانا صاحب کی بات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ, مگر خان صاحب کا جو 2 دن پہلے کا موقف ہے اس کی بنیاد یہی ہے. سر ہماری کو بیسک کنسرن ہے نا, ہمارا مینڈیٹ, ہمارے ہزاروں لوگ اندر ہیں, وہ چند 100-150 MNA MP اندر نہیں ہے, ہمارے ہزاروں لوگ اندر. تو راجہ صاحب آپ واقعتاً حکومت آپ کی مجبور و محصور ہے اور بے بس و بے کس ہے, کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک اور سر مثال, سوری میں تھوڑی گل کٹ رہا ہوں. ایک واڈا صاحب ہیں, سینیٹر بن گئے, حکومتی اتحاد کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, اپنا کیڑا اتھے وہ سی. کل وہ بیٹھ کے اتنے مجبور اور کمزور ہیں, کل وہ ایک پروگرام میں بیٹھے, مجھے ان کے لیڈر کو بھی ٹھوک رہے تھے بیٹھ کے ٹرا ٹان, اور ساتھ جناب وہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ٹھوکا رہے تھے. اور وہ تو ان کو سینیٹر کس نے بنوایا؟ دسو جنہیں ووٹ دیتے ہو دسن گے نا, میں تو نہیں دس سکتا. جی دسو, تو میں کیسے مجبور نہ کہوں, میں کیسے مجبور نہ کہوں. دی بال از ان یور کورٹ. جی دیکھیں طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں, سیاستدان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپس میں نہیں بیٹھیں گے, اس وقت تک یہ حل نہیں ہوں گے. کبھی یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک ہوگا تو میں وکٹم ہوں, کبھی میرے ساتھ بہتر ہوگا یہ وکٹم. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل معاملہ یہ ہے کہ یہ بات آج اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہر زمانے میں ایک نہیں ہوتی. 2011-12 میں اسٹیبلشمنٹ اور تھی, 2017-18 میں اور تھی, آج 23-24 میں اور ہے. سیاستدان 2011-12 میں بھی یہی تھے, 17-18 میں بھی یہی تھے, اب بھی یہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, ان کا کوئی 11 سال کا 10 سال کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے آج اگر یہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کر لیں تو یہ سلسلہ جو 70-75 سال سے شروع ہے یہ جو ہے نا یہ کسی صحیح سمت جو ہے نا, تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ تو کمیٹیز کا معاملہ کمیٹیز کے لیول پہ انگیج کریں یا ٹاپ لیڈرشپ کو کہہ کے آپس میں مل لیں, بات ختم کریں. وہ کہتے ہیں سمٹ لیول جو ہوتا ہے,
समिट लेवल के ऊपर जाए। देखिए उसका एक तो तरीका ये है कि जिस तरह से 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी कौम को गवाह बना के कहा कि मुल्क इस वक्त जिन मसाइल में घिरा हुआ है, जब तक सब में फिर सभी आ जाते हैं, सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, ये मुल्क इस मुश्किल से नहीं निकलेगा। एक तो ये है कि सभी बैठ जाएं, पहले सियासतदान बैठें, उसके बाद फिर जिन अदारों को बैठाने की ज़रूरत है, जिसमें जुडिशरी का भी एक रोल है, उनको जो है वो उस कंसेंसस में शामिल कर लिया जाए कि जी ये मामलात इस तरह से जो है वो तय होने जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ये जिस बात पे हैं कि जी हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, जबकि 17-18 में हमारा चोरी हुआ था। अब अगर आप उस बात पे जाएं तो भाई अगर हमारा 17-18 में कोई आपको मैंडेट चोरी करके ना देता, आप इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होते, आपकी हुकूमत ना बनती, तो ये बाद में सारे मामलात होते ही ना। एक सीट थी, एक ही रह जाती जो 2011 से पहले थी। 11 से जो है वो आपको उठाया गया, बनाया गया, फिर यहाँ तक लाया गया। मामला ये है कि पार्लिमानी कमीशन जो है वो बन जाए, बनने के बाद इनके मैंडेट से मुतल्लक जो भी वो इश्यूज हैं वहाँ पे रेज कर लें, डिसाइड करे, उसके मुताबिक जो पार्लिमानी कमीशन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली यू ओनली हैव 30 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि टाइम का बिल्कुल वक्त हमारा खत्म। देखें जी, हम मुज़ाकरात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मुज़ाकरात पार्लिमानी हक में है, मगर somebody who can actually make a difference। ठीक, सीधी सी बात पैरेलल ट्रैक्स कर लेना जो मेक अ डिफरेंस वाले भी। नहीं, देखिए, देखिए हम आपस में सिर्फ गप लगाएं और लोगों को हम कहें कि हम आपस में लड़ रहे हैं। पीएससी की चेयरमैनशिप के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, एडवाइजरी कमेटी में रोज नहीं, तो बात तो होती है ना, बात तो आप करते हैं ना। मुज़ाकरात सर किसी नहीं, पीएससी की चेयरमैनशिप के लिए बात हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल सर नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं तो फिर आपने जो वो तो एक सर ट्रेडिशनल तौर पे कानून नहीं है। नहीं, आपने बरबस साहब का नाम दिया था ना, नहीं बिल्कुल हमने एग्री नहीं किया। नहीं सर, नहीं। अब वो नाम उन्होंने बदला। नहीं सर, नहीं, आपको इन्होंने इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी। आज तक पीटीआई ने, एसआईसी ने कोई भी नाम इन राइटिंग नहीं दिया था ना बरबस साहब। नहीं, राइटिंग नहीं दिया, लेकिन आप कमाल तो आप कहे ना, आप इन राइटिंग कोई चीज देते नहीं। सर ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਲ स्पिरिट ਤੇ ਗੱਲ करिए ना सर जी, एक शय पे गल करिए। बरबस साहब के बाद इनका नाम आया ही इस बुनियाद के ऊपर कि हमने उस नाम पे एग्री नहीं किया। सर देखें, मैं आपको बताता हूँ, राणा साहब ये फैक्ट है। राणा साहब ने ये जिस बात के ऊपर आ रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर जो बेसिक कंसर्न्स हैं उनका एड्रेसल बहुत ज़रूरी है, और यही कंसर्न्स है। Okay, I have to leave इसमें ये वो जो हमारे स्टोलन मैंडेट की बात है, हाउ कैन ही हेल्प अस? ये तो मुज़ाकरात के टेबल पे बैठेंगे तो आपको बताएंगे ना। बैठेंगे तो हल बताएंगे ना। Okay, I have to leave it there.